نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ مشروبات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو آئیے اسی پر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ محترم دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ مشروبات میں سے دودھ کے بارے میں بھی ذکر کر رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دودھ کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کھانے پینے کا کام دیتی ہو، یعنی مقصد یہ ہے کہ دودھ بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس رب کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مجھ میں بھوک برداشت کرنے کی اتنی صلاحیت تھی کہ میں بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن سرے راہ بیٹھا ہوا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ میں نے ان سے کلام اللہ شریف کی آیت مبارکہ پوچھی۔ میں ان سے اس لیے مخاطب تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، مگر وہ نہ لے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ میں نے ان سے بھی آیت مبارکہ پوچھی اور اس لیے پوچھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، مگر انہوں نے بھی ساتھ نہ لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھا تو تبسم فرمایا، یعنی آپ کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے اور دل کی کیفیت جان گئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں ساتھ ہو لیا، یہاں تک کہ مجھے آپ اپنے خانہ اقدس پر لے گئے۔ میں بھی اجازت لے کر اندر چلا گیا۔ وہاں دیکھا تو ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ فلاں صحابی نے خدمت عالیہ میں ہدیتاً پیش کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اصحاب صفہ اہل اسلام کے مہمان تھے، لہذا جب کوئی صدقہ خدمت عالیہ میں پیش کیا جاتا تو آپ اصحاب صفہ کو عنایت فرما دیتے، اور اگر کوئی تحفہ ہوتا تو آپ بھی تناول فرماتے اور اصحاب صفہ کو بھی عنایت فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غرض یہ کہ میں بلانے کے لیے چل دیا، لیکن میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اتنے تھوڑے سے دودھ سے اتنے زیادہ آدمیوں کا کیا بنے گا؟ اگر مجھے پیاس بجھانے کو مل جاتا تو ٹھیک تھا، اب جبکہ اصحاب صفہ تشریف لائیں گے تو مجھے حکم ہوگا کہ ان کو پلاؤ۔ بہرحال تعمیل ارشاد گرامی کرتے ہوئے میں اصحاب صفہ کو لے گیا۔ سب آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے ارشاد ہوا کہ اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ اس دودھ کو اٹھاؤ اور ان سب لوگوں کو پلا دو۔ میں نے پیالہ لیا اور باری باری ہر آدمی کو پلاتا گیا۔ جب کوئی دودھ سے اچھی طرح سیراب ہو جاتا تو وہ مجھے پیالہ واپس لوٹا دیتا، یہاں تک کہ تمام اصحاب صفہ سیراب ہو گئے۔ اور پھر میں پیالہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ نے مجھ سے وہ پیالہ لے کر
اپنے دستے مبارک پر رکھا اور تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے۔ میں نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ اور دودھ پیو۔ میں نے دودھ پی لیا۔ حضرت نزلہ بن عمرو الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ دوہا، پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ نے اسے نوش فرمایا اور بچا ہوا مجھے عنایت فرما دیا۔ میں نے وہ دودھ پیا اور سیراب ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں 7 بکریوں کا دودھ پی جاتا تھا لیکن سیراب نہ ہو پاتا تھا، اور آپ نے تھوڑا سا دودھ دیا اور میں اسی سے سیراب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔